السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور آیت نمبر 245۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیے، وَقَاتِلُوا، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَقَاتِلُوا، قوف کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، قوف یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوا، لام کے بعد بھی واو ساکن آ رہی ہے تو اس کو بھی کھنچاؤ دینا ہے، اور یہ کھنچاؤ ایک الف کے برابر ہوگا۔ وَقَاتِلُوا فی، فا کو بھی یا ساکن کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ سبیل اللہ، سبی، با کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو بھی کھنچاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کی لام جو ہے وہ یہاں پر باریک ادا کی جائے گی کیونکہ پیچھے جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ سبیل اللہ وَاعْلَمُوا، عین یہ حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا، میم کے بعد واو ساکن ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، اور ساتھ میں الف کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے تو اس کو بھی کھنچاؤ دینا ہے ہم نے۔ آگے دیکھیں، ان اللہ، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ کی لام جو ہے موٹی اور پر ادا کی جائے گی کیونکہ نون کی زبر ہے، تو زبر اور پیش کی صورت میں لفظ اللہ کی لام موٹی اور پر ادا کی جاتی ہے، جبکہ زیر کی صورت میں لفظ اللہ کی لام باریک پڑی جاتی ہے۔ ان اللہ سمیع، سمیع، میم کے بعد یا ساکن آ رہا ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ سمیع علیم۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، من ذی، من، نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال ہے، حروف اخفا میں سے، تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے، اس پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ من ذی، یہاں پر ذال ہے، ٹھیک ہے، یہ نرم حروف میں سے ہے، یعنی کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے سیٹی جیسی آواز بالکل نہ ہو، یعنی کہ اس میں سختی و شدت نہ ہو، اس کو ذال، ذال اس طرح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو پڑھیں نرم، ذی، ٹھیک ہے۔ یقرض اللہ، اس کو دوبارہ دیکھیں گے، قوف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ یقرض اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی ادا کی جائے گی کیونکہ غود کی پیش ہے۔ قرضاً، قوف، غاد تینوں موٹے اور پر حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ قرضاً حسنا، یہاں پر نون کی تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر جو ہے ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، اس کو مخفی پڑھنا ہوتا ہے۔ حسنا فیضاعفہ، غاد یہ موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا ادا کیا، ٹھیک ہے۔
فَيُضَاعِفَهُ، یہاں پر ہا کے اوپر الٹی پیش ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس ہا کو لمبا پڑھا ایک الف کے برابر. تو کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹی پیش ہو، تینوں کو عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، لمبا ادا کیا جاتا ہے، اور اس کھنچاؤ اور لمبا پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس ہا کو بھی ہم نے کھینچ کر ادا کیا کیونکہ یہاں پر جو ہے الٹی پیش ہے، ساتھ میں چھوٹی مد ہے. أضعافا كثيرة، عین حلق سے ادا ہوگا، اس کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اضعافا، فا کی تنوین ہے، اس کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا کے حروف میں سے ہے، تو اس فا پر جو ہے ہم نے اخفا کرنا ہے، اس کو مخفی پڑھنا ہے اس تنوین کی آواز کو. اضعافا کثیرہ، سا آ رہی ہے جو کہ نرم حروف میں سے ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے سختی شدت نہ ہو اور نہ ہی اس کی آواز میں سیٹی کی آواز ہے، یعنی کہ اس کو ہم پڑھیں س س کی غلط ہوگا، بلکہ بالکل نرمی سے س، ٹھیک ہے. کثیرہ، یہاں پر جو ہے یہ گول تا ہے لیکن آگے وقف مطلق کی علامت ہے جس کی وجہ سے گول تا جو ہے یہ ہا سے بدل جاتی ہے، تو اس کو ہم ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کثیرہ، آگے دیکھیں واللہ، لفظ اللہ کی لام یہاں پر پورا ادا کی جائے گی واو کی زبر کی وجہ سے. واللہ یقبض، یقبض، قوف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے. یقبض، ویبسط، ویب، حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ صاد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صاد، لیکن اس کے اوپر یہ چھوٹی سی سین لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس صاد کی جگہ پر سین کو پڑھنا ہے، یعنی کہ صاد کی آواز نہ ہو بلکہ سین کی، لکھنے میں صاد، پڑھنے میں سین. ویب سوتو، موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے. آگے یہ صا جو ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، لیکن اگر تھک کر ٹھہر جانے کی وجہ سے رخصت ہوتی ہے. آگے دیکھیں وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْهِ، لام کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. ترجعون، ترجعون، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.